صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے تمام ممالک پر درآمدات کی مد میں 10% سے لے کر 35% تک محصولات یا ٹیرف لگا دیے ہیں تاکہ دنیا کے تمام ممالک اپنی معیشت کو محفوظ کرنے کے لیے امریکی مصنوعات کا استعمال بڑھا دیں اور امریکی مصنوعات کسی بھی قسم کے ٹیرف، ڈیوٹیز اور محصولات کے بغیر پوری دنیا میں پھیل جائیں، جس سے امریکی معیشت میں ملازمتوں کے مواقع بڑھ جائیں اور امریکہ پر درآمدات کا دباؤ کم ہو سکے۔ ماہرین اس عمل کو بھاؤ تاؤ کی حکمت عملی قرار دے رہے ہیں کیونکہ اعلان کردہ ٹیرف سے امریکہ سمیت پوری دنیا میں کساد بازاری یعنی اور کئی ممالک کی معیشتوں میں سست روی اور دیوالیہ ہونا بھی لازمی امر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تجارتی جنگ کا اصل ہدف چین، میکسیکو، کینیڈا، جاپان، تائیوان، یورپی یونین، بھارت، ویتنام، تھائی لینڈ اور ملائیشیا جیسے ممالک ہیں، کیونکہ امریکہ ان ممالک سے بڑے پیمانے پر درآمدات کر رہا ہے، جبکہ یہ ممالک امریکہ سے اس کی توقعات سے کم درآمدات کر رہے ہیں، جس سے امریکہ کا تجارتی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے امریکہ ان ممالک کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اشیاء امریکہ سے ہی خریدیں تاکہ یہ ممالک امریکہ کی تجارتی شراکت داری کو برقرار رکھ سکیں۔ سال 2024 میں امریکہ نے 2200 ارب ڈالرز کی درآمدات جبکہ 3000 ارب کی برآمدات کی، جس سے اس کا تجارتی خسارہ 1200 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ سال 2024 میں چین کے ساتھ تجارت کے دوران امریکہ نے تقریباً 290 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا۔ سال 2024 میں یورپی یونین کے ساتھ تجارت کے دوران امریکہ نے 235 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا۔ سال 2024 میں میکسیکو کے ساتھ تجارت کے دوران امریکہ نے تقریباً 170 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا۔ سال 2024 میں ویتنام کے ساتھ تجارت کے دوران امریکہ نے 125 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا۔ سال 2024 میں جاپان کے ساتھ تجارت کے دوران امریکہ نے تقریباً 70 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا۔ سال 2024 میں کینیڈا کے ساتھ تجارت کے دوران امریکہ نے تقریباً 65 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا۔ سال 2024 میں تائیوان کے ساتھ تجارت کے دوران امریکہ نے تقریباً 74 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا۔ سال 2024 میں جنوبی کوریا کے ساتھ تجارت کے دوران امریکہ نے تقریباً 66 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا۔ سال 2024 میں بھارت کے ساتھ تجارت کے دوران امریکہ نے تقریباً 45 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا۔ سال 2024 میں تھائی لینڈ کے ساتھ تجارت کے دوران امریکہ نے تقریباً 45 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا۔ سال 2024 میں اٹلی کے ساتھ تجارت کے دوران امریکہ نے 44 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا۔ سال 2024 میں ملائیشیا کے ساتھ تجارت کے دوران امریکہ نے تقریباً 25 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا۔ سال 2024 میں پاکستان کے ساتھ تجارت کے دوران امریکہ نے تقریباً 3 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا۔ تجارتی خسارے سے نمٹنے کے لیے امریکی تجارتی جنگ۔ امریکی صدر نے بظاہر دنیا کے تمام ممالک پر ٹیرف عائد کر کے امریکیوں کو آزادی مبارک کا پیغام دیا، لیکن اپنے 100 سالہ حلیفوں اور اسٹریٹجک پارٹنرز کینیڈا، یورپی یونین، آسٹریلیا، برطانیہ اور نیوزی لینڈ جیسے ممالک کو بھی چین کے ساتھ ہی لپیٹ دیا ہے، جس سے امریکہ کے قدیم ساتھیوں اور عالمی کاروباری اداروں کا امریکی حکومت پر اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک کی طرف دیکھیں تو ٹیرف کی مد میں امریکہ نے پاکستان پر 29%، بھارت پر 26%، بنگلہ دیش پر 37%، افغانستان پر 10%، سری لنکا پر 44%، نیپال اور بھوٹان پر یکساں 10%، جبکہ مشرقی ایشیائی ممالک میں سے جاپان اور جنوبی کوریا پر بالترتیب 24 اور 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ امریکہ اپنے دوست ممالک سے تجارت کے دوران تجارتی سرپلس یعنی درآمدات کے مقابلے میں زیادہ برآمدات بھی کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ ممالک امریکہ کے ٹیرف کا شکار بن گئے۔ جیسے سال 2024 میں امریکہ نے برطانیہ سے تقریباً 2 ارب ڈالرز کا سرپلس کمایا، ہانگ کانگ سے 4 ارب ڈالرز، آسٹریلیا سے 2 ارب ڈالرز، کولمبیا سے 1 ارب ڈالر، نیدرلینڈ سے 2.5 ارب ڈالرز، چلی اور اسپین سے 1 ارب ڈالر، بیلجیم سے 1.25 ارب ڈالرز، برازیل سے 1 ارب ڈالر اور سعودی عرب کو بھی 1 ارب ڈالرز کی امریکی مصنوعات و خدمات فراہم کر کے زر مبادلہ کما کر اپنا تجارتی فائدہ بڑھایا۔ اس کے باوجود بھی یہ ممالک امریکی صدر کی تجارتی جنگ کا شکار ہو گئے ہیں۔ امریکہ کا اصل حریف ٹرمپ نے چین پر 34% ٹیرف عائد کیا ہے۔ اس کے جواب میں چین نے امریکی حکومت پر جوابی 34% ٹیرف لگا کر چکا دیا۔ امریکہ نے چین سے 34% ٹیرف ہٹانے کا مطالبہ کیا اور ٹیرف ختم کرنے کے لیے 9 اپریل کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ڈیڈ لائن کے بعد چین پر 105% ٹیرف اور ڈیوٹیز عائد کر دی۔ اس کے رد عمل میں چین نے امریکہ پر عائد ٹیرف کو 34% سے بڑھا کر 84% تک کر دیا۔ ٹرمپ نے یورپی یونین پر 20 سے 25% ٹیرف عائد کیا ہے، جبکہ یورپی یونین نے اس کے جواب میں تمام امریکی مصنوعات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی پیشکش بھی کی ہے تاکہ زیرو ٹیرف پالیسی بنا کر یہ 100 سالہ اتحادی ممالک تجارتی جنگ کی تباہ کاریوں سے اپنا دامن بچا سکیں۔ امریکی انتظامیہ کے مطابق 70 سے زائد ممالک نے امریکہ سے تجارتی مذاکرات کی درخواست کی ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تمام ممالک کے جلد ہی گھٹنے ٹیکنے کے بعد امریکہ کی تجارتی جنگ اس کی اصل حریف چین سے ہی لڑی جائے گی، اور چین کے زیر اثر ممالک بھی امریکہ کی تجارتی جنگ کی وجہ سے ان دو عظیم طاقتوں کی جنگ میں مزید شدید متاثر ہوں گے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے کا خواب۔ ماہر معاشی امور اور ٹرمپ کے سینئر مشیر برائے تجارت و مینوفیکچرنگ پیٹر ناورو ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ 2025 میں ٹریڈ کے باب میں امریکہ میں مینوفیکچرنگ اور اسلحہ سازی کی صنعت کو نئی بلندیوں پر پہنچانے کے منصوبے کا اعلان کرتے ہیں، جس کے مطابق امریکہ میں تیار کی گئی مصنوعات کی طلب و رسد میں بین الاقوامی طور پر مسلسل اضافہ ہونا امریکہ کے لیے انتہائی ضروری امر ہے۔ اس کو ممکن بنانے کے لیے امریکہ اپنے درآمد کنندگان یا شراکت دار تجارتی ممالک کو امریکی برآمدات پر محصولات ختم کرنے یا جواب میں امریکی محصولات کا سامنا کرنے کے دو آپشنز دے گا، جو ظاہر ہے اس تجارتی جنگ کی صورت میں سامنے آ گئے ہیں کہ یا تو امریکہ کے لیے اپنی معیشت کو کھول دو یا اپنی معیشت کو بھاری محصولات ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سست روی کا شکار امریکی معیشت کو 2000 ارب ڈالر کی طاقت کا ٹیکا۔ امریکہ نے اپنے اتحادی ممالک کی سیکیورٹی براہ راست امریکہ میں سرمایہ کاری سے مشروط کر دی ہے، جس کے تحت سیمی کنڈکٹر اور اسمارٹ چپس بنانے والی دنیا کی سب سے کامیاب تائیوان کی کمپنی TMSC کو امریکہ میں کاروبار جاری رکھنے کے لیے 100 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان کرنا پڑا، جس سے اس کمپنی کی امریکہ میں کل سرمایہ کاری کی قدر 165 ارب ڈالرز ہو جائے گی۔ ایپل کارپوریشن 500 ارب ڈالرز، ہونڈائی 21 ارب ڈالرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی 3 بڑی کمپنیوں کے کنسورشیم جن میں اوریکل، اوپن اے آئی اور سافٹ بینک کی جانب سے 500 ارب ڈالرز، ایلی للی 27 ارب ڈالرز، سعودی عرب 600 ارب ڈالرز، جبکہ ٹرمپ نے سعودیہ سے 1000 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت بھی درجنوں ارب ڈالرز کی ملٹری ساز و سامان کی امریکہ سے خریداری پر دباؤ میں ہے۔ امریکہ کی کل GDP 30,000 ارب ڈالرز جبکہ اس کا کل قرضہ 36,000 ارب ڈالرز سے زائد ہے، جس کی مد میں ملک کو اس سال 1000 ارب ڈالرز کی سود کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ آئندہ چند سالوں میں امریکی قرضہ 40,000 ارب ڈالرز تک پہنچ جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے کے لیے دنیا میں معاشی پابندیوں، ٹیرف و محصولات کے ساتھ بازاری اور معاشی ڈیفالٹ اور جنگوں کو پھیلانے جیسے کسی بھی عمل سے رکنے والے ہرگز نہیں۔